أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی بلکہ ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور میری اور آپ کی رہبری کے لیے سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا. انسان کی دنیا ہو یا آخرت کی زندگی ہو، کامیابی اور کامرانی کی اگر بنانا چاہتا ہے تو انسان دو طریقے کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. ایک اللہ کے احکامات اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ قرآن مجید ہے، ایک احادیث مبارکہ ہے. یہ دونوں طریقے کو اگر آدمی لا کر اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب اور کامران بنا دیتے ہیں اور ہماری اصل جگہ ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں. یعنی ہر ایمان والے کی اصل جگہ جنت ہے. تو دنیا میں آنے کے بعد اگر آدمی یہ دو طریقے پر چلتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے اصلی وطن یعنی جنت عطا فرمائیں گے. اور ہم اللہ کا شکر گزار ہیں کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد ہم اللہ کے احکام پر چل رہے ہیں، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، نماز بھی چل رہی ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج اور تسبیحات، قرآن شریف کی تلاوت، ذکر و اذکار، سارے نیک اعمال انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے کر رہا ہے. کرنے کے بعد سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان اعمال کی حفاظت کرنا ہے. آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، روزہ تو رکھ رہا ہے، ذکر و اذکار تو کر رہا ہے، صدقہ و خیرات تو کر رہا ہے اور دیگر نیک اعمال بھی کر رہا ہے. تو آدمی کی اصل چیز جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے ان اعمال کو حفاظت کے ساتھ آخرت میں لے جانا ہے، اپنے ایمان کو بچا کر آخرت کے اندر لے جانا ہے. یہ اصل کامیابی ہے. ادھر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اتنا شعور بھی نہیں اور ہمیں اتنا پتہ بھی نہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے اعمال بھی برباد اور ضائع بھی ہو رہے ہیں. خاص طور سے انسان کے نیک اعمال اور انسان کا ایمان تین چیزوں سے ضائع اور برباد ہوتا ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے
کہ اصل ایمان اور اعمال صالحہ کو برباد کرنے والی، ضائع کرنے والی، خراب کرنے والی 3 چیزیں ہیں۔ یہ چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ذات و صفات کے ساتھ شرک کرنا، یہ ایمان کو اور اعمال صالحہ کو برباد اور ختم کرنے والی چیز ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا ہونے والا ہے، یا ماضی کے اندر جو چیزیں ہوئی، یا مستقبل کے اندر جو چیزیں آنے والی ہیں، یا حال میں جو چیزیں ہوتی ہوئی ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں، ان سارے نظام کو چلانے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر آدمی بیمار پڑ گیا، بیمار ہو گیا، اور آدمی کا یقین اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ اللہ بیماری دینے والا ہے، شفا بھی دینے والا ہے۔ اگر آدمی کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ بیماری کو دور کرنے والا ڈاکٹر ہے، بیماری کو دور کرنے والا اگر ڈاکٹر ایک ٹیبلٹ لکھ کر دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے بیماری ختم ہو رہی ہے، اگر یہ بھی کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ کیوں کہ ہمیں غیب کی چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اسباب کے طور پر ڈاکٹر کو دوائی دے رہا ہے، ڈاکٹر کے ذریعے سے ہمیں ذریعہ اپنا رہے ہیں، لیکن ہمارا یقین، ہمارا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کو تجارت کے ذریعے سے نقصان ہو گیا تو وہ بھی یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ جو میرے تجارت کے اندر نقصان ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ کہیں میرے مال کے اندر حرام مال تو جمع نہیں ہو گیا، میری تجارت کے اندر تو کہیں دھوکہ تو نہیں ہو گیا۔ یہ کرتوتوں کو اگر انسان اپنے دل و دماغ کے اندر لا کر سوچتا ہے تو وہ بھی تجارت کے اندر کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، حرام مال کو اپنے تجارت کے اندر جمع نہیں کرے گا، اور یہ جو نقصان ہو رہا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آزمائش ہے۔ اگر تاجر کے اندر یہ شک و شبہ پیدا ہو گیا کہ فلاں کے میں نے فلاں کے ساتھ مل کر کاروبار کو شروع کیا، فلاں دن کے اندر میں نے کاروبار کو شروع کیا، فلاں وقت کے اندر میں نے کاروبار کو شروع کر دیا، یہ میری بد نصیبی ہے، یہ بدبختی کا دن ہے، تو یہ بھی شرک کے اندر شامل ہو جائے گا۔ ہمیں ایمان والے ہیں تو ایمان کے اندر ہمیں ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کے اندر ساری چیزیں آ گئے۔ ایمان کے اندر جیسا ہی بندہ ایمان میں داخل ہوتا ہے تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہمیں ایمان تو دل کے اندر ہونا چاہیے، دل ہمارا ایمان کے اندر مضبوط ہو۔ اگر پہاڑ بھی ٹل جائے، لیکن جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام کی شان میں آتا ہے کہ پہاڑ بھی ایک جگہ سے ڈگمگا جاتا تھا لیکن حضرات صحابہ کا ایمان ڈگمگا نہیں جاتا۔ ایسا ایمان اگر انسان بنا لیتا ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں جہاں کی کامیابی کو کامیاب کر دیتے ہیں، زندگی کو کامیاب بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی پہلی چیز کہ ہمارا ایمان کو اور ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والا چیز جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی بھی طرح یہ پیسنٹ بھی ہمارے اندر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی کوئی چیز نہ ہو۔ کیوں؟ اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، اعمال بھی کر رہا ہے، دین کا کام بھی کر رہا ہے، دوسرے دیگر اعمال صالحہ بھی کر رہا ہے، لیکن انسان کو پتا بھی نہیں کہ یہ اعمال ضائع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ایمان کو اور اعمال صالحہ کو خراب کرنے والی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بیعت بھی کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو مذاق سمجھنا، سنت کا مذاق اڑانا، یہ بھی ہمارے اعمال کو
کو ضائع کرنے والی اور ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے کو آپس میں کھلم کھلا بلند آواز سے بات کرتے ہو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح بے ادبی سے بات نہ کرو۔ کیوں؟ آگے ارشاد فرمایا اس طرح بے ادبی سے بات کرنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز سے بات کرنے سے تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے، تمہارے اعمال بیکار ہو جائے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی کہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی، تو ان صحابی نے گھر کے باہر نہیں نکلے۔ ان صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی طبعی طور پر تھا کہ ان کی آواز بلند ہوتی تھی، بلند لہجے سے بات کرتے تھے، ان کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا، یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہیں میرے بارے میں تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی، تو اس لیے گھر کے باہر نہیں نکلے کہ جا کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں، بے ادبی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، تو حضرات صحابہ سے پوچھا کیوں باہر نہیں آ رہے ہیں، تو بلا کر بھیجا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں آپ کیوں گھر کے باہر نہیں نکل رہے ہیں، بات چیت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو ان صحابی نے فرمایا قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان بھاری ہے، میں جب بات کرتا ہوں تو آواز سے بات کرتا ہوں، مجھے خوف لگا، مجھے اندیشہ ہو رہا ہے کہ کہیں میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کروں اور میں بے ادبی ہو جائے اور آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے اور کہیں میرے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نرمی سے فرمایا، بڑی ہمدردی کے ساتھ فرمایا الست منکم، کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو بلند آواز سے بات کر رہے ہیں، جو میری شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان لوگوں میں سے تم نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے ادب کے بارے میں، اتنے ڈر خوف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 بشارتیں سنائیں۔ ایک بشارت یہ تھی کہ تم دنیا کی زندگی چین سکون کے ساتھ زندگی گزارو گے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ آج ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی کامیابی بن جائے، چین سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے، ہر آدمی یہی چاہتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صحابی کے بارے میں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تمہاری دنیا کی زندگی آسانی کے ساتھ زندگی گزرے گی، اچھی زندگی گزرے گی۔ ابھی چاہیے کہ اگر ہماری زندگی بھی اس طرح ہونا چاہیے، اگر ہمیں ایسی خوشخبری ہونا چاہیے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنتوں کے ساتھ مذاق اڑانا چھوڑ دیجیے اور طریقے کو اپنائیے، ایک ایک طریقے کو، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی
زندگی کے اندر لائیے. آج مثال کے طور پر یہ سنت سمجھے کہ مسواک کی سنت اٹھائیے. مسواک ایک معمولی سی لکڑی جس کی ہے نظر آتی ہے, آدمی خریدنے سے بھی سوچتا ہے کہ یہ معمولی سی چیز ہے, کس طرح خریدو, لیکن ایک سنت کے مطابق ایک مسواک کی سنت زندگی میں لانے کے لیے زندگی میں عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 70 سے زیادہ فائدے بتائے. اور آخری فائدہ یہ بتایا کہ جو آدمی ہمیشہ مسواک کا عادی رہتا ہے, مسواک کے ساتھ کر کے وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو آخری یہ فائدہ بتایا کہ موت کے وقت میں ایسے آدمی کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. اس سے بڑی کیا دولت ہے کہ دیکھنے میں معمولی سمجھ میں آتی ہے مسواک, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اتنی عظیم چیز ہمیں عطا فرمائے, بے شمار فائدے عطا فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے دوسری خوشخبری یہ سنائی کہ اے صحابی رسول, تمہیں اللہ کی راستے میں جہاد میں تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گی. شہادت کی چیز یہ معمولی چیز نہیں ہے. شہادت کی چیز طلب کرنے والے حضرات صحابہ سے پوچھئے کہ طلب کرتے تھے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, دعا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی ببلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما. قربان جائیے حضرت صحابہ پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی شہادت کی موت عطا ہوئی تو انہوں نے فرمایا, زمین پر گرتے ہوئے فرمایا, فزت ورب الکعبہ, فزت ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ایسی بہترین چیز کی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرما رہے ہیں. اور تیسری خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے یہ فرمائی کہ تمہارا ٹھکانہ اور تمہارا مقام جنت ہوگی. یعنی اصل چیز جو آدمی جنت سے آیا تھا وہی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے. یہ تین خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا. کس چیز کی بنا پر یہ آیت کے ڈر خوف نے ان صحابی کو دل مچا دیا تھا کہ کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے کہیں گستاخ نہ ہو جائے, کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے بھی نہ ہو جائے. صرف اس چیز کو اپنانے کے لیے, اپنی زندگی میں لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بشارتیں عطا فرمائیں. اور آگے واقعہ یہی ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس وقت ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے کے بعد مسیلمہ کذاب, ہر آدمی جانتا ہے کہ مسیلمہ کذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, نبوت ہونے کا دعویٰ کیا. تو اس وقت میں وہ لڑائی میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اس وقت میں اس لڑائی میں مسلمانوں کے قدم پست ہو گئے تھے. تو اس وقت میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لشکر کو جمع کیا اور ہمت دلائی, ہمت افزائی کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین کی. اور جب جنگ جا گئے تو جنگ میں جا کر لڑنے کے بعد مسلمانوں کی فتح ہوئی, کامیابی ہوئی. تو اس مقام میں ایسی جنگ میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے. ایسا مقام, ایسی خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنائی تھی. اس کے بعد جیسے ہی انتقال ہوا, انتقال ہونے کے بعد میں ایک آدمی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ رہے ہیں. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ خواب کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میری جنگ کے اندر میری زرا کو فلاں شخص نے چرا کر لے گیا ہے, فلاں جگہ پر اس چیز کو رکھا ہے, تم جا کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ سے کہو دو. اور یہ بھی فرمایا خواب کے اندر کہ فلاں جگہ پر فلاں میرا مال رکھا ہوا ہے, فلاں جگہ پر میرا مال اتنا رکھا ہوا ہے, اور فلاں شخصوں پر فلاں آدمیوں پر میرا قرضہ اتنا باقی ہے. یہ جا کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دو.
خواب کے اندر یہ بھی بات بتائی کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ لا کر کبھی بات کو بتانا ہوگا۔ تو انہوں نے آ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ سے سارا خواب کا تذکرہ کیا۔ سارا بیان کرنے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس چور آدمی کے گھر گئے، وہاں جا کر پوچھا تو انہوں نے عرض کر دیا، انہوں نے انکار کیا کہ میں نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی زرا کو نہیں چرایا، میں لے کر نہیں آیا، میرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر یہ اشارہ کر دیا تھا کہ فلاں جگہ پر فلاں میری زرا رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر جا کر دیکھا تو فلاں جگہ پر اس جگہ پر وہ زرا تھی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری وصیت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی سنائی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان ساری وصیتوں کو نافذ اور جاری کر دیا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان کو اور نیک اعمال کو، اعمال صالحہ کو برباد کرنے والی، ضائع کرنے والی چیز یہ ہے کہ آدمی کے گناہ ہی، آدمی زیادہ گناہ کرنے سے آدمی کے نیک اعمال خراب ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں رہتا۔ فرمایا کہ اگر آدمی گناہ کرتے کرتے ایسا ہی گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور ادھر نیک اعمال بھی کر رہا ہے، نیک اعمال بھی کرتے ہوئے ادھر گناہ کرتا ہے، تو گناہوں کی نحوست سے اس کے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی زندگی سے ایمان بھی ختم ہوتا ہے اور نیک اعمال کو بھی چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے مال کی حفاظت کرنے سے زیادہ، ہمیں اپنے جائیداد کو حفاظت کرنے سے زیادہ، ہم اپنی حفاظت کرنے سے زیادہ ہم نیک اعمال کی حفاظت کرنا چاہیے، ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایک مشہور حدیث ہے، ایک واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے اندر آدمی اتنے نیک اعمال کرتا ہے، اتنے اعمال کرتا ہے کہ پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کرنا نہیں ہے، اعمال کے ساتھ حفاظت کر کے لانا ہے۔ اعمال کو حفاظت کر کے لائے گا تو اس کے اعمال کامیاب ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی آدمی ذرے کے برابر بھی، تنکے کے برابر بھی نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا اعمال کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی آدمی تنکے کے برابر بھی، ذرے کے برابر بھی نافرمانی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی پکڑ فرماتے ہیں، اس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اس سے بھی سوال کرتے ہیں کہ تو یہ دنیا میں رہتے ہوئے میرے اعمال کو چھوڑ کر، میرے احکامات کو چھوڑ کر تم نے زندگی گزاری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں یہ دو چیزوں کو اپنانا ہے، ایک کلام اللہ شریف کو، دوسرے احادیث مبارکہ کو، اللہ کے احکامات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو۔ اگر کوئی آدمی دو طریقے کو، یہ دو چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر بسر کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا وعدہ رکھے ہیں، کامیابی فرمانے کا وعدہ رکھے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال کی بھی حفاظت کرے، دکھاوا نہ ہو، اخلاص اعمال کے ساتھ ہو، نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، دغا بازی نہ ہو، اور دوسروں کی عبرت اور دوسروں کی عزت پر داغا زنی نہ کرے۔ تو ایسے اعمال سے، ایسے گناہوں سے ہمارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اعمال کے ساتھ ساتھ اعمال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر بیٹھیں، ایک جماعت آ کر ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔